وہ اتنا گندا سیل ہے کہ اس کے اندر اسمیل ہے، اور اس کے اوپر یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ یہ خان صاحب کی طرف سے کوئی باتیں آ رہی ہیں۔ خان صاحب مضبوط انسان ہیں، مضبوط نفس کے انسان ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے شکایات نہیں آتی، لیکن جو حالات ہمیں پتہ چلے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کسی بھی صحت مند انسان کو اس سیل کے اندر رکھیں گے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس سیل کے اندر جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں جو جیل مینول کے مطابق ہونی چاہیے تھی وہ بھی ان کو میسر نہیں ہوئی۔ خان صاحب کو جس حالات میں رکھا جا رہا ہے کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے ٹوٹ کر ڈیل کریں۔ ڈیل کے اوپر انہوں نے بہت واضح کیا ہے، پچھلی ملاقات کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ڈیل صرف پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے میری، میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، میں ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا، میں کھڑا ہوں اور میں مضبوط ہوں۔ تمام پاکستان کی عوام سے 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے، اور ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ کہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے۔ ہر قیدی کا یہ حق ہے کہ اس تک وکلاء کی اور ڈاکٹرز کی رسائی ہو۔ عمران خان صاحب پاکستان کا مستقبل ہیں، واحد اس وقت سیاسی سب سے بڑی سیاسی قوت اور سب سے بڑی سیاسی حقیقت، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں، اور ان تک رسائی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے معطل کیا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے یا ختم کیا گیا ہے۔ ہم کوئی چاند تاڑے توڑ لانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے اس وقت حکمرانوں سے، ہماری ڈیمانڈ قانون، آئین اور قیدیوں کے حقوق کے عین مطابق ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی کہا گیا کہ اس دن ایس سی او کانفرنس ہے اور ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ کہ ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ کیا پرامن احتجاج کرنا ملک میں ریاست مخالف بیانیہ ہے؟ کیوں نہیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا جاتا؟ اور کہہ کون رہا ہے ہمیں کہ ہم ریاست مخالف ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرایا، دن دہاڑے الیکشن چرایا، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا، جنہوں نے لوگوں پر تشدد کیا، جنہوں نے آئین اور جمہوریت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ججز کو ہراساں کیا، جنہوں نے پوری ایک سیاسی جماعت کو ہراساں کیا۔ بشرا عمران خان صاحبہ کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ان کے سیل میں چوہے چھوڑے گئے، پھر ان کو وضو کے لیے بھی صاف پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا اس سالن میں نہ نمک ہوتا تھا نہ مرچی ہوتی تھی، اور اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا۔ ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب تو گٹیا پن کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب ان کی انتہائی غیر مہذب اور غیر اخلاقی طور پر جامع تلاشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے سر سے چادر ہٹا کر ان کے بالوں تک کی چیکنگ ہوتی ہے۔ روز صبح انہیں 8 بجے سیل سے باہر لایا جاتا ہے کہ آپ کے سیل کی تلاشی ہو رہی ہے، اور پھر 3 ساڑھے 4 بجے تک نہ کوئی آتا ہے اور کہ تلاشی کرے، اور نہ ہی انہیں واپس سیل میں جانے دیا جاتا ہے۔ ان کی فیملی کی ملاقات ان سے نہیں کرنی دی جاتی۔ وہ لاہور سے آتے ہیں، 5-6 گھنٹے کا انتظار کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک نہیں پہنچائی جاتی۔ یہ سب اس لیے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے اور وفاداری نبھا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ۔ میرے پاکستانیوں، اب نہیں تو کبھی بھی نہیں، ہم سب نے اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، اور جب تک اس ملک میں انصاف نہیں آئے گا یہ ملک اب آگے جا ہی نہیں سکتا۔ بالکل اپنا احتجاج کریں گے اگر عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی نہ دی گئی، اور تمام لوگ احتجاج کریں گے۔ کہا جا رہا ہے اس احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے تو میں اس مرد کلندر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اور اس اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے دوں گا۔ اور میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے سنجرانی جلسے کو مؤخر کرانے کے لیے، اسلام آباد جلسے کو مؤخر کرانے کے لیے صبح کے 8 بجے اڈیالہ کے دروازے نہیں کھول دیے تھے عمران خان صاحب تک پیغام رسائی کرنے کے لیے؟ تو اب کیا آپ کو مسئلہ آ رہا ہے
کیوں آپ اس معاملے پہ اتنے غیر سنجیدہ اور ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس سے ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس کانفرنس کے سائے میں اور اس کا بہانہ تلاش کر کے. تو میں اس احتجاج میں باہر نکلوں گا، میں خود اس کو لیڈ کروں گا اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی. اور میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پرامن بھی ہوگا لیکن وہ پرعزم ہوگا اور محب وطن بھی ہوگا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بطور پنجاب تحریک انصاف کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے، یہ عہدہ عمران خان صاحب کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تمام عہدیداران اس دن اسلام آباد پہنچیں. اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر، جو عہدیدار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عہدیدار رہے گا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اس قوم کا مستقبل ہے، اور اس قوم کو اس وقت اگر کوئی اس مایوسی اور اس دلدل میں سے نکال سکتا ہے جہاں پہ اس کو دھکیلا گیا ہے ان کارٹون کٹ پتلیوں کے ذریعے، تو وہ واحد عمران خان صاحب ہیں. تو میری دوبارہ درخواست ہے تمام اپنے کارکنوں سے، تمام عوام سے کہ وہ تیاری رکھیں، اور حکمرانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، ورنہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو عمران خان صاحب تک رسائی دینی پڑے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ